بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارے امور مشورہ میں دائمی امر ہمیشہ کا ایک امر ہے عصری طلباء پر محنت۔ الحمدللہ سارے ہی اضلاع والے کسی نہ کسی درجے میں اس محنت پر پڑ چکے ہیں، اور الحمدللہ اچھے خاصے اس کے اثرات ہم اور آپ اپنے ضلعوں میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ مجمع ماشاءاللہ اتنی ساری غفلتوں کے باوجود ماشاءاللہ دین کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس زمانے میں بے دینی کے آنے کا بہت بڑا دروازہ، اور بھی مختلف اسباب ہیں، اس میں ایک بہت بڑا دروازہ یہ عصری ادارے، عصری تعلیم گاہیں جس کا نظام خراب ہو چکا۔ ان شعبوں میں اگر ہمارا یہ دین پہنچ جاتا ہے تو وہاں کا مجمع بے دین ہونے سے تو بچے گا، بلکہ وہ اللہ کے دین کے ترجمان بن جائیں گے۔ اور خدا نہ کرے جتنا ہم پہنچے ہیں اللہ اسے قبول فرماوے، اگر اس میں آگے ہماری محنت اور کوشش نہیں ہوئی تو اتنا نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچے صرف بے دین ہوں گے۔ ہم لوگ ماہ مبارک میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے پاس تھے رمضان المبارک میں، تو مولانا نے عصری تعلیم کے اوپر تھوڑا سا توجہ، محنت کی توجہ دلاتے ہوئے ایک بات فرمائی کہ ہمارے ملک میں جب انگریز آیا تھا تو اس کا جو طریقہ تعلیم تھا، لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم، اس تعلیم نے ہماری معاشرت توڑ دی، خراب کر دی۔ ایک حیا، لجا، پاکی معاشرت میں تھی، لیکن اس تعلیم نے اس حیا کو پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ ختم کر دیا سب۔ پھر مولانا نے آگے یہ بات فرمائی کہ اب جو نظام تعلیم وجود میں آیا ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ بچوں کے ذہنوں کو مرتد بنا دے، دہریت کو پیدا کر دے گا۔ یہ بات مولانا نے فرمائی۔ ابھی موجودہ زمانے میں پوری دنیا میں نصاب تعلیم تبدیل ہوا ہے، پوری دنیا میں۔ مولانا نے یہ بات فرمائی تو ہم لوگ رات سحری میں بیٹھے تھے، سحری کر رہے تھے۔ ایک صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، وہ ایسے علاقے سے آئے تھے کہ جہاں 100% مسلمان ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا پیدا ہو جائے گا کہ ذہن میں دہریت پن آ جائے گا۔ تو وہ برجستہ کہنے لگے کہ ہو گیا۔ تو میں سمجھا نہیں، تو ایسی باتوں میں ہم لوگوں نے پوچھا کہ کیا مطلب اس کا؟ تو کہنے لگے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں 100% اسلام اور 100% مسلمان ہیں۔ ہمارے وہاں نصاب تعلیم ایسے تبدیل ہوئے ہیں کہ جس سے بچوں کو دینیات تو کیا ملتی، ان کی سوچ بدل گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے وہاں ایک بچے کو ایک استاد سمجھا رہے تھے کہ ہمارے نصاب میں جنت، جہنم اور وہ پچھلے لوگوں کی ساری کارگزاریاں، وہ ساری ہماری کتابوں میں تھی، لیکن وہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی۔ پھر کسی استاد، کوئی دینی مزاج کا استاد تھا، تو اس نے یہ باتیں اپنے حساب سے بتانا شروع کی کہ بھئی تبلیغی ذہن کا آدمی تھا تو بچوں کا کچھ دین سے مناسبت ہو جائے اور بچے دینداری کے ساتھ پروان چڑھیں، اس نسبت سے کچھ باتیں کی۔ تو ایک 14 سال کا بچہ کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ جنت اور جہنم کی باتیں نہ کریں، 1400 سال سے ہم کو جنت اور جہنم کے نام پر گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس اسلامی ملک کا بچہ بول رہا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم ٹیوشن کلاس پڑھاتے ہیں، تو ہم نے وہاں بتانا شروع کیا، تو بچے نے گھر میں جا کر یہ کہا کہ ہم کو جہنم سمجھا رہے ہیں۔ تو جس ادارے سے جڑ کر ہم پڑھا رہے تھے، تو اس ادارے کو گزارش آئی ان کے والدین کی طرف سے کہ یہ ہمارے بچوں کو جہنم کے نام پر ڈرا رہے ہیں، ان سے کہیں ہمارے بچوں کو یہ نہ پڑھائیں۔ تو اس ادارے والوں نے کہا کہ آپ کی اس بات پر ہم آپ کو فارغ ہی کر سکتے تھے کہ آپ یہاں یہ پڑھاتے ہیں، لیکن چونکہ آپ جو پڑھاتے ہیں وہ بہت مضبوط چیز ہے، اس لیے ہم آپ کا بدل ہمارے پاس ہے، ورنہ ہم آپ کو فارغ کر دیتے۔
اس طرح کی ذہنیت، ان سب کا جو توڑ ہے اور ان سب کا حل ہے وہ حضور علیہ السلام والی محنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد سارے زمانوں کے لیے اور سارے طبقوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نئے زمانے میں ہم کو کوئی نئی ایجادات کرنی پڑے گی، کوئی نئی ترتیبات قائم کرنی پڑے گی۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی ہے، ایسے سارے ماحول کو بدلنے کے لیے اور سارے ماحول جس زمانے میں جو پیدا ہو جائے اس کے لیے بھی نبی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کا جو باطل تھا وہ تو اتنا خطرناک تھا کہ یہ جو ابھی موجودہ زمانے میں ہے اس کو اگر اس کے تقابل میں سوچیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی، بیت اللہ کا ننگا طواف کرنا کیا اس کے بعد سے آج تک کسی نے کیا ہے؟ لڑکی کو زندہ دفن کرنا کیا اس زمانے سے کہ آج تک کسی نے کیا ہے؟ حضور والی محنت نے اس ماحول کو بدل دیا، ماحول بدلا اور لوگوں کو بدل دیا، لوگوں کی سوچ بدل گئی، لوگوں کی فکریں بدل گئی، لوگوں کے زندگی گزارنے کے عزائم بدل گئے۔ مولانا علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ تو جب یہ اس زمانے میں اس محنت نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو اس زمانے میں جہاں جو کچھ فساد ہے، اگر صحیح شکل کے ساتھ یہ محنت قائم کی جائے گی، صحیح شکل کے ساتھ، تو اس زمانے میں بھی یہ محنت افراد پر بھی ایسی اثر انداز ہوگی اور ماحول پر بھی ایسی اثر انداز ہوگی۔ اب دیکھو جن جن علاقوں میں یہ چیزیں قائم ہو گئی، ہم لوگ علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے تھے ابھی گزشتہ کچھ مہینوں پہلے، تو وہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں بچے جو آتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں دنیا بھر سے بچے آتے ہیں، اور اس ادارے میں 30,000 بچے ہیں، 30,000۔ تو وہاں قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات انہوں نے سنائی کہ یہاں تشریف لائے تھے، تو لوگوں کو دیکھا کرتے پجامے شیروانیاں، تو کہنے لگے کہ یہ یونیورسٹی نہیں لگ رہی، یہ تو کوئی دینی تعلیم کا ادارہ لگ رہا ہے۔ کہ اتنی تبدیلی، اور جوان جوان بچے بچیاں محفوظ ہو گئے۔ ورنہ وہ حضرات کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ ہمارے ان فضاؤں میں یہ محنت نہیں آئی تھی تو یہاں دہریت پل رہی تھی، اللہ کے منکر یہاں پل رہے تھے۔ اس محنت نے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو سنبھال لیا، اور بھی بڑے بڑے اداروں میں چلے جائیں۔ یہاں تو یورپ کے ممالک میں آپ جائیں، یورپ کے ملکوں میں جائیں، یہاں عصری اداروں سے گزرے ہوئے بچے وہاں گئے ہیں، ان ملکوں میں وہ بچے دوسرے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، خود تو محفوظ ہیں، سنبھلے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو سنبھلنے کی فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے اور بچے کیسے سنبھل جائیں۔ انہیں ان اداروں میں یہ چیز مل گئی۔ یہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہاں سرسری لگتا ہے کہ یہ بس ایسی ہی چل رہی ہے بات، لیکن جب کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر وہ چنگاری کو بیدار کر دیں، چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ عمر فرماتے تھے ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ۔ ہماری فضاؤں میں بچوں کو ہم جو دیتے ہیں ہم کو بہت ہلکا ہلکا لگتا ہے، لیکن جب وہ دوسری فضا میں جاتا ہے تو اندر جو بیج پڑے ہیں وہ ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں۔ تقی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ مجھے ایک صاحب نے مجھے خط لکھا کہ میں یہاں سے کمانے کے لیے ایک ملک میں گیا، تو میرے پاس دین کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں، تو مجھے ایک نصرانی خاتون سے محبت ہو گئی، اس کی محبت میں میرے دن گزرے، میں نے اسے شادی کر لی، اس کے بعد مجھے اولاد ہو گئی۔ تو بچے ہونے کے بعد میری گھر والی نے میرے بچوں کی نصرانیت پر تربیت شروع کی کہ اتنا زمانہ میرا اندر گزرا، مجھے کوئی دین سے سروکار نہیں، بالکل لاؤبالی پن، میں کچھ دین سے مجھے کوئی واسطہ نہیں، وہ جیسے جی رہی ہے میں جیسے جی رہا ہوں، ہم اپنا جیون جی رہے تھے۔ لیکن جب میرے گھر میں بچے ہو گئے اور اچھے عمر کو پہنچے تو میری گھر والی نے اس کی تربیت نصرانیت پر شروع کی، تو مجھے تب یہ احساس ہوا میں تو مسلمان ہوں اور میری بیوی میرے بچوں کو میری موجودگی میں نصرانی بنا دے گی۔ وہ اندر اندر دبی ہوئی چنگاری جاگ اٹھی، دبی ہوئی چنگاری، میری نسل نصرانی ہو جائے گی۔ تو اس نے تقی صاحب کو خط لکھا اپنی پورے صورتحال، تو کہنے اس کے بعد اس نے لکھا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اس کی نصرانیت پر تربیت مت کر، تو اس نے کہا کیوں نہ کروں، جیسے تیرے بچے ہیں میرے بھی بچے ہیں، تو تجھے اپنے دین پر اعتماد ہے، مجھے اپنے دین پر اعتماد ہے۔ تو میں لاجواب ہو گیا، جواب نہیں دے سکا۔ تو تقی صاحب کو اس نے خط لکھا
کہ میں اس حال میں ہوں اور میری نسل میرے ہاتھ سے جائے گی، میری رہبری آپ کریں. تو پھر لمبا واقعہ ہے کہ حضرت نے ان کو خط لکھا، پھر آگے معاملہ چلا. جو حضرت نے طریقہ کار بیوی پر محنت کا سمجھایا، آخر کار وہ مسلمان ہو گئے ایک زمانے کے بعد. تو ان فضاؤں میں جو اندر بیج پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں، جھاگ اٹھتے ہیں. تو یہ بچے عصری اداروں میں جو جاتے ہیں نا، تو یہ چاہے ہماری فضاؤں میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ان کو کچھ نہیں دے رہے، لیکن ان فضاؤں میں یہ ان کے سنبھلنے کے بیج اندر پڑ جاتے ہیں. اس لیے ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جگہ ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت نے لکھا کہ جس قوم کو بدلنا ہو کہ ان کے جوانوں کو بدل دو اور ان کی زبان بدل دو. آدمی زبان بدل دیتا ہے تو جس معاشرے کی زبان بولتا ہے غیر محسوس طریقے پر اس کا رنگ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور جوانوں کے راستے سے یہ چیز چلتی ہے. تو یہ ہمارے عصری اداروں میں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اسی عمر کے ہوتے ہیں. ویسے ہی جوانی کے متعلق یوں آتا ہے جوانی دیوانی، الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی دیوانی. اور پھر اس میں ان کو یہ فاسد ماحول مل جاتا ہے، فاسد ماحول، تو پھر وہ دیوانگی میں اور کریلا اور نیم چڑھا، تو اور ان کے پھسلنے کی ساری چیزیں. اور اگر اس میں اگر کوئی مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ اکیلا نہیں سنبھلتا، کئیوں کے سنبھلنے کے وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. اس لیے ہم ان بچوں پر محنت کو معمولی چیز نہ سمجھیں. انہی بچوں میں سے اسکولوں کے پڑھانے والے اساتذہ تیار ہوتے ہیں. اب ایک استاد اگر بن جاتا ہے تو وہ ہزاروں بچوں کو بنائے گا، 50 سال تک وہ ملازمت کرے گا، اور اس کے ساتھ کتنے بچے پڑھتے ہوئے گزریں گے. ایک ادارے میں ایک پرنسپل بن گیا، اب ایک پرنسپل بنے گا تو اس کی ماتحتی میں جتنے بچے آئیں گے وہ سب کی سوچ بدل دے گا، سب کی زندگی گزارنے کے طور طریق بدل دے گا. اس کے ذہن میں اب اس کی یہ کلاس اپنی آخرت ہے. جن جن شعبوں میں یہ حضرات جائیں گے، اپنے جن جن شعبوں میں دنیا کے، ان شعبوں میں اپنی حفاظت کریں گے اور اپنے عملے کو خیر کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے. تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے وہاں ایک طریقہ کار الحمدللہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، بہت آسان دیا ہے. جب اجتماع ہوتے ہیں تو عصر کے بعد جو مجلس ہوتی ہے اس میں ان بچوں کو بلا کر اس طریقہ کار، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن وہ ان کی حفاظت کا بڑا سہارا بن جاتا ہے. ان اعمال کا ان بچوں سے تفصیل سے مذاکرہ ہو جاتا ہے. بس ہم ان کو کیا تعاون کر سکتے ہیں یہ سوچنے کی چیز ہے. ہم اپنی جگہ پر ان بچوں کو سنبھلنے کے اور ان بچوں کو سنبھالنے کا کیا شکل بنا سکتے ہیں. تدبیر تو اچھی کی گئی ہے بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی. بچیوں کا، اور آج کل تو پڑھنے کا ریشہ جو ہے بچوں سے زیادہ بچیوں کا زیادہ ہے، بچیاں بہت کثرت سے پڑھ رہی ہیں. تو گزشتہ ہفتوں نے آپس کے مشورے سے ایک بات یہ طے کی تھی کہ ان بچوں کی ذہن سازی بنے اس کے لیے ہمارے پاس براہ راست تو کوئی محنت نہیں ہے. جس طرح بچوں سے ملاقاتیں کی جاتی ہے اور ان کو متوجہ کیا جاتا ہے، تو مشورے سے ایک بات یہ طے ہوئی تھی کہ ہر مسجد کے اطراف میں تعلیم کے حلقے قائم ہیں، اجتماعی تعلیم کے حلقے قائم ہیں. تو کوئی ایک حلقہ، مثلا کسی مسجد کے اطراف میں 4 حلقے 5 حلقے ہیں، تو انہی 4-5 حلقوں میں سے ایک تعلیم کا حلقہ سنیچر یا اتوار کا، جس میں بچوں کو چھٹی مل سکتی ہے، ایسے موقع پر ایک دن بدل دو. تو اس میں وہ بچیاں، اس مسجد کے اطراف کی جتنی ایسی بچیاں ہوگی وہ اس دن کے تعلیم کے حلقے میں شریک ہو جائے گی. ہم مستقل بچیوں کے لیے تعلیم کا حلقہ قائم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اسکول کالج کی بچیوں کے لیے مستقل تعلیم کا حلقہ، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. جو ہماری اجتماعی تعلیم کے حلقے ہیں اس میں ہمارے محلے کی بڑی عمر کی مستورات بھی پہنچتی ہے، تعلیم کرنے والی ذمہ دار بہنیں بھی پہنچتی ہے. تو ہماری محنت ہو کر مسجد کے اطراف کی ایسی پڑھنے والی بچیاں اگر شریک ہو جاتی ہے تو ان کو ہماری بڑی عورتوں کی صحبت ملے گی ہر ہفتے. اور صحبت کا دین بہت بڑا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ان کو تعلیم سے ملے گی، اور کچھ تعلیم والی بہنیں ان سے جو اختلاط کرے گی، مذاکرے کرے گی، اس سے انشاءاللہ وہ بچیاں ایک رخ پر پڑ جائے گی. ہم لوگ بھروچ گئے تھے تو بھروچ کے ایک ساتھی نے ہم کو کارگزاری سنائی کہ مولوی صاحب ہماری ان بچیوں پر کوئی محنت کی شکل نہیں تھی، لیکن جب یہ بات آئی مشورے میں تو ہم نے اپنے وہاں ایک تعلیم کا حلقہ اتوار کے دن کر دیا، اپنی مسجد کے اطراف کا دن بدل کر اتوار کو کر دیا. تو اب ہمارے محلے کی 40% بچیاں اس تعلیم کے حلقے میں، پہلے شروع کرتے ہی 2 ہفتوں میں 40% بچیاں آ گئی، پھر ہوتے ہوتے وہ 50-60% تک بچیاں جو اسکول کالج میں پڑھتی ہے وہ ہم سے بالکل چھوٹی ہوئی تھی، لیکن اس تعلیم کے حلقے کے راستے سے وہ قریب ہوئی اور وہ بچیاں ماشاءاللہ متشرع نظر آنے لگی. اس نے سنا ہے کہ متشرع نظر آنے لگی.
یہ بہت خاموش اور بہت مضبوط پائیدار ہمارے پاس محنت ہے. تو آج ہم نے دیکھا، یہ دیکھو نا، ابھی ہماری کارگزاری ہوئی ہے، اس کارگزاری میں ہماری مستورات کا یہ نظام خود ہی کمزور ہے، تو ہم اس کو مضبوطی سے لیں. یہ بہت اہم عنصر ہے ہمارے معاشرے کا. عورت ذات جو ہے بہت بڑا عنصر ہے. ارے بھائی، ہم روز کہتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں اور بچے عورتوں کے تابع ہیں. اگر ان پر محنت کی کوئی شکل بن گئی تو پھر پوری نسل سمجھ جاتی ہے. یہ ہماری اسکول میں پڑھنے والی بچیاں آج بچیاں ہیں، کل تھوڑی بچیاں رہے گی. وہ تو اپنے خاندانوں کے ذمہ دار بنے گی، اور وہ جس سوچ اور جس فکر کی ہوگی اسی سوچ اور فکر پر اپنے نسل کو پالے گی، پروان چڑھائے گی. اور خدا نہ کرے، جیسے ایک عورت کا بننا ایک نسل کا بننا ہے، اور اگر ایک عورت غلط رخ پر چلی گئی تو ہم ان بچوں کا جو تدبیر اور ایک طریقہ کار سوچا گیا ہے اس کو ہلکا نہ سمجھیں. ہر مسجد والے اپنے ہر ضلع والے اپنی تنفیذی مشوروں میں اس کا اعلان نہ کریں. اس امر کا اچھا افہام و تفہیم ہو کر سمجھانا ہو کہ بھائی ہمارے حضرات نے ایک تجویز کی ہے، تو اس کو ہر مسجد والے اس کو طے کریں، اور اگر طے نہیں ہے اس کا تفقد کریں، طے کروائیں. اور پھر اس کے بعد محلے کے جہاں جہاں اس طرح کی بچیاں ہیں، ان کے جس دن اس گھر کی ملاقات کی باری ہو، ان گھر والوں کو متوجہ کریں کہ بھائی آپ بچیوں کے لیے فلاں تعلیم کا حلقہ ہے، اس میں وہ شرکت کر لیں. تو انشاءاللہ بچیاں بھی محفوظ ہو جائیں گی، ہمارے بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے. ہمیں بہت زیادہ کچھ محنت نہیں کرنی. ان کے پاس ان کو ایک طریقہ کار دے دیا ہے. جو اجتماعات میں اسٹوڈنٹس میں بات ہوتی ہے تو ساری بات ان کو سمجھاتے ہیں. بس یہ کالج کے بچے ہیں، ان کے اندر کالج کی کھلی فضا ہوتی ہے، تو وہ ہمارے ماحول میں جلدی سیٹ نہیں ہو پاتے. لیکن ہمیں اپنے ماحول میں انہیں ہر حال میں سیٹ کرنا ہے. ان کی ساری جو بھی روش ہے اس روش کے ساتھ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے ہم معاشرے کو تولیں کہ جب شروعات میں جب لوگ آ رہے تھے کیسے کیسے لوگ آ رہے تھے. کیسے حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں اور آ کر پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ کون ہے تم؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہنے لگا مجھے کچھ بات پوچھنی ہے، میں ذرا سختی سے بولوں گا کوئی برا تو نہیں لگے گا. حضور علیہ السلام اس کو قریب کر رہے ہیں. اس لہجوں والے یہ جتنے آداب والی زندگی ہے نا، وہ تو بعد کی زندگی ہے، وہ بعد کی زندگی ہے. ورنہ تو ایسے بھی واقعہ پیش آئے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے حضور کا گریبان پکڑ لیا. زید ابن ثانہ آئے، انہوں نے حضور کا گریبان پکڑ لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں لال پیلی ہو گئی. کیا تھا بھائی؟ اس نے قرضہ دیا تھا حضور علیہ السلام کو، وصول کرنے آیا تھا تو گریبان پکڑ لیا. اور یہود کا بہت بڑا عالم تھا. یہ ایسے واقعات بھی حضور کے ساتھ ہوئے ہیں. حضور کی مسجد میں آنے والے نے پیشاب بھی کر دی، یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے. تو حضور علیہ السلام اس سے ناراض، اطراف والے جتنے تھے وہ تو ایک دم اس کو روکنے کے لیے گئے، اور حضور علیہ السلام اس کو پیار محبت سے یہ کہا کہ اس کو کر لینے دو، اس کو پیشاب کر لینے دی. اس کے بعد اس کو بلا کر دو باتیں فرمائی. یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. ایک دم برجستہ وہ آدمی کہنے لگا حضور مجھے پتا نہیں تھا کہ حضور ان نہ جاننے والوں کے کتنے ناز نخرے برداشت کر رہے ہیں. تو یہ مجمع کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انداز سے لیا ہے. تو ہم ان کالج اور اسکول کے بچے، اب ان کو یہ سارے آداب تو ہمارے کسی نے سکھائے نہیں ہیں، وہ تو اچھل کود کرتے ہوئے ہمارے ماحول میں آئیں گے. لیکن پھر وہی انشاءاللہ جب ان چیزوں کو سیکھ لیں گے تو جیسے صحابہ کا مجمع وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتا تھا، وضو کا پانی بلغم نیچے نہیں گرنے دیتا تھا، لیکن وہ کیفیت پہلے نہیں تھی، وہ تربیت ہونے کے بعد وہ کیفیت بنی ہے. ایسے ہم یہ بچے ہمارے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں. اگر ہمارے محلوں میں وہ رہتے ہیں ان کو مانوس کریں. ان کو محنت میں لگانے کا سب سے پہلا جو دروازہ ہے ان سے دوستی کرنا، ان سے یاری کرنا. کتابوں میں آتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں جس کو لوگوں کا دل جیتنا نہ آئے. لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. جو دل دینا نہ جانے اور دل لینا نہ جانے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. جو دوستی کرنا نہ جانے، لا خیر فی من لا یأنس ولا یونس. جو دوستی کرنا نہ جانے، دوست بنانا نہ جانے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ دل کے گہرائیوں سے یوں کہتے تھے. ایک طرف تو شان نبوت اتنی بڑی کہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، اور دوسرا حضور کے ان کے ساتھ رہنے کا انداز. وہ فرماتے ہیں مجھے میرے دوست نے فرمایا، مجھے میرے حبیب نے فرمایا، مجھے میرے خلیل نے فرمایا. کیا حضور کا پیار ہوتا ہوگا کہ نبوت کے بات کو بولنا بڑی بات ہے کہ مجھے خاتم النبیین نے فرمایا، مجھے امام الانبیاء نے فرمایا. یہ شان کہنے کے اعتبار سے بہت بڑا جملہ ہے.
اور اندر ہردے میں اتری ہوئی جو بات ہے وہ یہ فرما رہے ہیں مجھے میرے دوست نے فرمایا، مجھے میرے حبیب نے فرمایا، مجھے میرے خلیل نے فرمایا. کیسے لطف کے ساتھ وہ جملے بولے جاتے ہیں. ان بچوں کو کیا بلکہ ہمارے سارے مجموعوں کو ہمیں اس طرح سے لینا ہے. اگر اس ماحول میں ہم لے لیں گے تو ہمارے یہ اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ہو جائیں گے اور ہماری عوام بھی ہماری ہو جائے گی. اس میں اس فضا کو زندہ کرنی ہے. الحمدللہ آپ حضرات نے ایک حد تک اس کو کر دیا اور ایک بہت بڑا مجمع ہمارے متوجہ ہے. لیکن ابھی جن تک ہمارا پہنچنا نہیں ہوا، ایک ایک کو دیکھنا. ایک بچہ نظر آئے اس کو پکڑو، آپ کتنے تک پہنچو گے. میں اسی ہفتہ وار اجتماع کی بات کروں، مجھے ایک بچہ نیا چہرہ نظر آیا. میں بیٹھا تھا، میں نے کہا کہاں سے ہوئے. میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا. بٹھانے کے بعد یہ نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اپنی کوئی کاروباری نہیں سنا رہے. تو اس کو بس ایسی ہی خیر خیریت پوچھی کہ میں تو بجنور کا ہوں. یہاں کیا کرتے ہو؟ کہ میں یہاں MBBS کالج گودھرا میں بھی قائم ہوئے ہیں، وہاں میرا داخلہ ہوا ہے. اچھا تو آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ وہ ایک فلاں لڑکا کھڑا ہے، وہ بھی ہے. میں نے کہا اس کو بلا لاؤ. تو اس کو بلایا تو کہنے لگے ہم 13 بچوں کا یہاں داخلہ ہوا ہے. پھر اس نے کہا کہ ہم کو تبلیغ سے کچھ مناسبت ہے اس لیے ہم آئے ہیں، لیکن ہمارے 13 میں اتنی لڑکیاں ہیں، 30 میں سے 13 لڑکے ہیں، باقی لڑکیاں ہیں. اب مجھے تو نہیں پتا تھا، وہ لڑکے کو میں نے دیکھا، وہ لڑکے کو میں نے کیسے دیکھا، مجھے نہیں پتا تھا. ہمارے وہاں اسکول میں استاد پڑھاتے ہیں، وہ ان کے رابطے میں ہوگا تو اس نے ان کو یہاں ہفتہ وار اجتماع میں کھانے کی دعوت دی کہ تم ہفتہ وار اجتماع میں آ جانا، کھانا ساتھ میں کھائیں گے. تو انہوں نے ہفتہ وار اجتماع میں کھانے کے عنوان پر اس کو بلایا کہ ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے. تو آیا اور میری اتفاق سے ملاقات ہو گئی. تو اب اس نے بتایا کہ ہم 13 لڑکے ہیں اور باقی 27 کے پتہ نہیں کتنے 17 لڑکیاں ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں پیر کے دن آؤں گا، میں شام کا آپ کا کھانا کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے حساب سے ان کو کہا. تو میں نے کہا میرا نمبر لے جاؤ. اب میں سوچ رہا تھا کہ ان سب سے میری ملاقات ہو جائے گی، دعا سلام ہو جائے گی. میں نے پوچھا گودھرا کے کتنے ہیں ان 13 میں؟ کہ ایک بھی گودھرا کا نہیں ہے، سب اطراف کے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری کلاس میں کچھ بچے اور فقہ کے ہیں، فلاں فلاں فرقوں سے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کھانے میں کون سے فرقے کی ضرورت ہے. کہا ٹھیک ہے ہم کھانے کے نام بلا کر ان کو لے آئیں. میں نے کہا لے آئیں. ہم ان بچوں کو اپنے محلوں کے جس عنوان سے بھی یہ ہمارے ساتھ ہو سکے کرنے کی ہم کوشش کریں تو یہ بچے ہمارے ضائع اور برباد ہونے سے بچ جائیں گے. ورنہ دیکھو اگر ہماری طرف سے کوئی چیز نہیں ملی تو ایک بزرگ یہ فرما رہے تھے اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو، ورنہ ان کو باہر دوست بنانے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں، وہ ان کو دوست بنا کر ضائع اور برباد کر دیں گے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنے ضلعوں میں جو اسکولیں ہیں ان بچوں کو وہاں کا کام دیا جاتا ہے، وہ بچے ہمارے پاس آئیں. ایک تو ہمارا اچھے سے سروے ہو جائے کہ ہمارے وہاں کتنے طلبہ ہیں. نئے داخلے ہوتے ہیں تو اکثر نے تو کر لیا ہے، جن کا باقی ہے وہ، اور ان تک پہنچنے کی سبیل اور بہت آسان شکل ہے. ضلع والے تنفیذ میں یہ ذمہ داری حلقے والوں کو دے دیں کہ بھئی ہر حلقے والے سروے کر لیں، حلقے والے مسجدوں کو دے دیں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ 100% کا سروے ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ان کی محنت ہے، اور محنت بھی بہت آسان ہے کہ ان بچوں کو ہم جب ہمارے پاس آئیں تو جوڑنے کی کوشش کریں کہ ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو. اس حساب سے ہمارے عمومی مجمع 3 دن لگاتا ہے. ہمارے حضرات نے ان کی رعایت کی کہ اگر ان کی تعلیم کا حرج ہے تو ان کو 2 دن کہو، بھائی تمہارے پاس 2 دن چھٹیاں ہیں، ہماری گئی ہوئی جماعتوں کے ساتھ ہم 2 دن ان کو جوڑ دیں. اگر ان کے پاس 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے جوڑ دیں. ان کے مستقل 24 گھنٹے کی جماعتوں کی شکل نہ بنائیں، یا 2 دن کی جماعت بنانے کے بجائے ہماری جو 3 دن کی جماعتیں جاتی ہے ان جماعتوں کے ساتھ ہم ان کو جوڑ دیں تو اسی مسموم فضا میں وہ بچے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. اس لیے جتنا ہمارا ہوا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. باقی جن تک ہمارا ابھی پہنچنا باقی ہے سب حضرات یہ طے کر لیں کہ اس کی ہم ضرور فکر کریں گے انشاءاللہ. دوسرا، ہمارے اضلاع میں بیرون ملکوں کے طلبہ پڑھتے ہیں، باہر ملکوں کے طلبہ اکثر اضلاع میں پڑھ رہے ہیں. ابھی ماشاءاللہ پچھلے دنوں میں کورونا سے پہلے ان بیرون کے طلبہ کی بھی ہمارے وہاں اچھی محنت ہوئی تھی، بہت اچھی محنت ہوئی تھی، ایک تک پہنچنا ہوا تھا. یہ جو بیرون کے طلبہ ہیں نا، آپ ان کو خالی ایسا نہ سمجھیں کہ باہر ملک کے طلبہ ہیں. ان میں بہت سارے طلبہ وہ ہوتے ہیں جن کو ان کے ملکوں والوں نے اپنے وہاں سے منتخب کر کے یہاں تعلیم کے لیے بھیجا ہوتا ہے، ملک نے منتخب کر کے بھیجا ہوتا ہے. دوسرے وہ اپنے ملکوں کے سربراہوں کے، وہاں کے بڑوں کی اولادیں وہ ہوتی ہے، وہاں کے بڑوں کی اولادیں. تو اگر آپ نے ان بچوں کو یہاں کچھ دے دی، یہاں کچھ فکر دے دی تو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ نے ایک بچے پر محنت کر لی. بہت یہ ہوتا ہے. ہم لوگ ابھی صومالیہ گئے تھے تو صومالیہ میں کچھ بچے ملے کہ ہم ہندوستان میں پڑھے ہیں اور ابھی ہم فلاں فلاں پوسٹوں پر ہیں. انہوں نے بڑی بڑی پوسٹوں کے ذکر کیے کہ ہمارے ملک والوں نے آپ کے وہاں ہم کو پڑھنے بھیجا تھا.
اور ہم وہاں پڑھے, ہم کو ماشاءاللہ وہاں کے کالجوں میں یہ تبلیغ مل گئی, آج ہم یہاں ہیں. اور پھر اپنا تعارف کروا رہے تھے, ہم فلاں فلاں پوسٹوں پر ہمارا تقرر ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہاں کے بڑے افسران ہیں, بڑے افسران. اب افسر بن گئے, کسی زمانے میں وہ ہمارے ملک میں طلبہ تھے. تو ہمارے اکثر ضلعوں میں باہر ملکوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو ہم ان بچوں کو بھی مانوس کریں, ان کا اکرام کریں, ان کی خیر خیریت پوچھیں. ابھی ہم لوگ گئے تھے مولانا کے ساتھ بنگلور, تو وہاں ہم نے دیکھا کہ کئی ملکوں کے بچے, اس میں سعودیہ کے بچے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے بچے تھے, اور ایک اچھی تعداد میں وہاں بچوں کی جمع ہو گئی تھی. وہ حضرات نے ایک میدان, ایک نظام بنایا ہے ان بچوں پر محنت کرنے کا. تو ماشاءاللہ ہاسٹلوں میں بھی ان پر محنت ہے, اور جن محلوں میں ان کے ہاسٹل ہیں وہ محلوں والوں نے بھی ان پر محنت کا نظام بنایا ہے. اس لیے ہمارے بہت سارے ضلعوں میں یہ ہے. اور بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ان پر احسان کریں. کتابوں میں ایسا لکھا ہے, آدمی احسان کا غلام ہوتا ہے, المرء عبد الاحسان, آدمی احسان کا غلام ہوتا ہے. ہم ان کا احترام کریں, ان کے پاس جائیں. دیکھو چھٹیوں وہ جائیں گے تو چھٹیوں میں, جماعتوں میں, لیکن اس سے پہلے وہ اجنبی ہے ہمارے بیچ میں, ہم ان کو اپنا بنا لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے ہیں, تو مدینہ منورہ جب گئے تو راستے میں جمعہ پڑ گئے. تو انہوں نے جمعہ کی نماز راستے میں پڑھی, مسجد مدینہ منورہ میں نہیں پڑھی تھی. جہاں بھی مسجد جمعہ قائم ہے وہاں حضور نے مسجد جمعہ میں جمعہ پڑھی تھی. اور وہاں جو خطبہ دیا ہے اس خطبے میں یہ فرمایا مدینے میں پہنچنے کے بعد, اطعموا الطعام افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام وادخلوا الجنة بالسلام. یہ خطبہ جو حضور علیہ السلام کا ہے, یہ مسجد جمعہ کا ہے. حضور کی پہلی آمد ہوئی ہے مدینہ منورہ میں. وہاں بھائی چارے کی فضا بنانی تھی, بھائی چارے کی, سب کو اپنا بنانا تھا. مہاجرین ابھی آئے ہیں اور انصاریوں کے ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے. ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم کیسے جوڑ بٹھاؤ گے, کیسے جوڑو گے. تو اس کا دروازہ یہ بتایا کہ ان کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے سے آدمی اس کے دل میں جگہ ہو جاتی ہے. یہ ایک کھانا بڑی چیز نہیں ہے, 2 روپے کی چائے بڑی چیز نہیں, وہ تو 2 ہی روپے کی ہے. لیکن آپ نے مجھ سے محبت میں پیش آئے, آپ نے مجھ سے محبت میں یہ پلایا, وہ اندر جگہ کر دے جاتی ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کا خطبہ تھا. آپس میں جانو نہ جانو اس کو سلام کرو, اور اپنے رشتوں کو جوڑو, اور لوگوں کو, اور رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو, ہنستے ہنستے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ حضور کے پہلے دن کا خطبہ ہے. تو ہم ان آنے والوں کو, نو واردوں کو اپنا مانوس کر لیں, ان کے اندر محسوس ہونے لگے کہ ہم ان کے ہیں اور یہ ہمارے ہیں. تو انشاءاللہ پھر آپ جو چیز ان کو سمجھانا چاہو گے آسانی سے وہ سمجھ جائیں گے. پہلے دن میں ساری تبلیغ نہیں ہو جاتی. وہ حضور علیہ السلام کی بہن نہیں گئی تھی حضور کے پاس, حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ, تو وہ اس کے تیور ہی الگ تھے, اس کے تیور بالکل بدلے ہوئے تھے. وہ تو جو قیدی ہاتھ میں آئے تھے, مکے والوں نے شیمہ سے جا کر کہا کہ تمہارے بھائی کے پاس ہمارے قیدی ہے, اس کو کون, ہمارا بس نہیں ہے کہ ہم چھڑا سکیں, تو سفارش میں ہمارے ساتھ چل. تو اس کو سفارش میں بھیجا تھا, اور جب وہ گئی ہے تو اپنے تیور بدلے لے کر گئی تھی. تو اللہ کے جب مکہ مدینہ منورہ پہنچی ہے تو مدینہ منورہ والوں نے ان کا استقبال کیا. تو استقبال کے بعد پوچھا کون ہو, کہ تمہارے نبی کی بہن ہو. اور وہ جانتے تھے کہ نبی کی تو کوئی حقیقی بہن نہیں ہے, کوئی بہن نہیں ہے. تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے جا کر سنایا, کہا وہ میری رضائی بہن ہے. اس کو لے کر اپنی مسجد میں آئے. حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا وہ آئی ہے, خود اس کے استقبال میں گئے, اور جہاں کھڑی تھی وہاں سے اپنے ساتھ لے کر آئے, اور وہ تو کفر کی حالت میں اپنے مسجد میں لائے, اور اپنے چادر مبارک بچھائی اور اس پر اس کو بٹھایا, اور اس کو اتنے مانوس کرنے کی باتیں شروع کی, اس کے اندر سے اجنبیت کو دور کر دیا. بچپن کی باتیں یاد دلائی, بہن تجھے یاد ہے تو اور میں ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے, کبھی تو میری کمر پر سوار ہو جاتی, کبھی میں تیرے کمر پر. وہ بچپن کی باتیں یاد دلائی. ایک مرتبہ تو فرمایا تجھے یاد ہے تو نے مجھے یہاں کاٹ لیا تھا. اتنا مانوس کیا کہ اس کا دل کھل گیا, اور اس سے کوئی بات نہیں کی. جب اس کی رجوعات تھی وہ قبول کر لی. جب وہ جانے لگی تو حضور نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس کا اکرام کرنا ہے مجھے, کچھ تمہارے گھر میں ہو تو دو. تو گھر والوں نے ان کے ہدیے بھیجے ان کے لیے. مدینہ منورہ والوں نے دیکھا کہ ان کا اکرام کیا جا رہا ہے, ہر مدینے کے گھر والوں نے اکرام کیا. وہ بہن وہاں سے کھڑی ہونے سے پہلے کہنے لگی, اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کی بہن نہیں, اپنے آپ کی باندھی اور غلام ہوں, مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. یہ رویے ہوتے ہیں بات چلانے کے لیے. اس لیے گزارش ہے کہ ان بچوں کے ساتھ, ان سب کے ساتھ ہمارا یہ تعامل, تو انشاءاللہ یہ بیرون کے طلبہ
آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک کو نہیں پکڑا, آپ نے اس ملک کی سوچ بدل دی, اس ملک کی فکر بدل دی. پتہ نہیں وہ یہاں سے جانے والا بچہ کس پوسٹ پر وہاں ذمہ دار بنے گا. اس لیے گزارش ہے اندرون کے طلبہ پر بھی, بیرون کے طلبہ پر بھی, اور ان سب کی ساری چیزیں برداشت کرتے ہوئے تو تھوڑے وقت میں ایک بہت بڑا مجمع ہمارے ہاتھوں کور ہو جائے گا. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. جو ان کے چھٹیوں کے پہلے کے دن ہیں اس میں تو ہم ان کو 24 گھنٹے 48 گھنٹے 3 دن جتنا لگوا سکتے ہیں وہ لگوائیں, اپنی مقامی محنت میں جوڑیں. اور جب ان کی فراغت ہوتی ہے اس میں ماشاءاللہ وہ بچے عزائم کرتے ہیں کہ پڑھائی کے بعد ہم 4 مہینے جائیں گے, تو ہم دیکھ لیں کہ جن کی اس سال پڑھائی پوری ہو رہی ہے ان کی وہ وصولی کی فکر, یا پھر جس کی 10 دن 20 دن کی چھٹیاں پڑ رہی ہے ان کے 10-20 دن لگوانے کی فکر. تو انشاءاللہ چھٹیوں کے وقت میں ان کا وقت بھی لگ جائے گا اور سال بھر ہمارے ساتھ ان کا جڑنا آسان ہو جائے گا. اور ان بچوں کے لیے خاص اہتمام کریں کہ ہمارے محلے کی ایک تعلیم ہم ان دنوں میں کرتے ہیں جن دنوں میں وہ شریک ہو سکتی ہے. اتوار میں تو ہماری محلوں کی عمومی بہنوں کے ساتھ انشاءاللہ وہ لڑکیاں شریک ہو جائے گی, تو ان بڑوں کی صحبت بھی ان کو ملے گی اور دین کے حلقے سے ان کو مناسبت بھی ہو جائے گی, تو ان کی بھی حفاظت کی شکلیں پیدا ہو جائیں گی. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ توفیق دے, قبول فرمائے. بھائی یہ چھٹیاں کب ہو رہی, ویکیشن؟